کون سے ممالک کب اور کتنی بار ڈیفالٹ ہوئے؟ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونان کی۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یونان 377 قبل مسیح میں انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ نادہندہ ہوا تھا۔ ماضی قریب میں بھی یونان نے ڈیفالٹ ہونے کے کئی ریکارڈ بنائے ہیں۔ یورپی یونین میں شمولیت کے بعد اولمپکس کے انعقاد کے لیے یونان نے قرضہ لیا تو قرضہ جی ڈی پی کے 106% سے بڑھ کر 110% ہو گیا۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور 2008 کے شرح سود کے خطرناک اضافے نے یونانی معیشت کو اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہیں رہے اور یونان ڈیفالٹ کر گیا۔ 2010 میں یونان کو آئی ایم ایف نے $146 ارب کا بیل آؤٹ دیا۔ یورپی یونین نے 80 ارب اور جرمنی نے 22 ارب اس شرط پہ دیا کہ یونان ان سے مالیاتی نظم و نسق بہتر بنائے گا۔ 2012 میں یونان کو مزید 130 ارب کا بیل آؤٹ اور 53% سے زائد قرضہ معاف کیا گیا، لیکن پھر بھی یونان اپنے قرض واپس کرنے سے قاصر رہا۔ 2015 میں ایک ہی دہائی میں تیسری بار یونان کو 86 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا، مگر پھر بھی یونان قسط دینے سے قاصر رہا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسپین کی۔ اسپین نادہندہ ہونے کی وسیع تاریخ رکھتا ہے اور 18ویں صدی میں 6 بار اور 19ویں صدی میں 7 بار ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد سے مثبت پالیسیاں بنائیں اور ڈیفالٹ ہونے سے محفوظ رہا۔ امریکہ بھی ڈیفالٹ ہونے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی عسکری و معاشی طاقت بھی 1840 میں دیوالیہ ہو چکی ہے۔ امریکہ کے اس ڈیفالٹ کی وجہ نہری نظام کا قیام تھا، جس پہ خرچہ $8 کروڑ ہوا تھا۔ 26 میں سے 19 ریاستوں نے اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کا اعلان کیا تھا۔ 1933 میں جب امریکہ نے قرضے کے عوض سونا واپس کرنا تھا تو قرض کی مالیت ملک میں موجود سونے سے زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے قرض واپس نہ ہو سکا۔ 1979 میں کانگریس حکومت تنازع کے باعث قرضے کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ 2013 میں ایک بار پھر کانگریس اور حکومت میں زیادہ سے زیادہ قرض کی حد پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور حکومت کئی ادائیگیاں نہ کر سکی۔ میکسیکو 1994 میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں ان کی مقامی کرنسی اپنی 15% کھو چکی تھی۔ سرمایہ داروں نے تیزی سے اپنا پیسہ سٹاک سے نکالا تو سٹاک مارکیٹ منہ کے بل آ گری اور امریکی ڈالرز میں ادائیگی سے معذرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد کرتے ہیں روس کی۔ 1998 میں روسی کرنسی روبل کی قدر میں کمی کی وجہ سے روس قرضوں کی ادائیگی کرنے سے قاصر رہا۔ روسی معیشت ایسی بگڑی کہ پھر 6 سال تک نہ سنبھل سکی۔ روبل کی قدر تیزی سے گرتی رہی اور $5 ارب کا سرمایہ بھی اسے مستحکم نہ کر سکا۔ آئس لینڈ میں مالیاتی بحران پیدا ہوا تو 3 بینک اپنے قلیل مدتی قرضوں کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہے۔ یہ بحران ایک حکومت کو اور 50,000 شہریوں کی جمع پونجی لے ڈوبا اور معاشی حالات کئی سال زب و حال رہے۔ 2013 میں ترقی کی شرح صرف 3% رہی۔ بات کی جائے ارجنٹینا کی تو 150 سال میں ارجنٹینا 9 مرتبہ ڈیفالٹ ہوا۔ 1816 میں ارجنٹینا نے لندن بانڈز فروخت کیے تو برطانوی بینک نے بنیادی شرح سود میں اضافہ کر دیا۔ ارجنٹینا کو 2 سال بانڈز پر ڈیفالٹ کرنا پڑا اور 30 سال اس قرضے کو چکانے میں لگ گئے۔ 1827 میں اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور قرض واپس نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ارجنٹائن ڈیفالٹ ہو گیا۔ ملک میں جب ریلوے نظام میں بڑی سرمایہ کاری کی گئی تو حکومت قرضوں کی ادائیگی میں ناکام رہی۔ یہ ارجنٹینا کا پہلا ڈیفالٹ تھا۔ 1956 میں مارشل لا لگ گیا اور ارجنٹینا کو ایک اور ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 میں ارجنٹینا کا بیرونی قرضہ $100 ارب کو پہنچ چکا تھا اور بر وقت ادائیگی نہ ہو سکنے کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہو گیا۔ 2001 میں $95 ارب کے بانڈز کی ادائیگی نہ کر سکنے کی وجہ سے ملک کو ایک بار دوبارہ ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 میں بھی $56 ارب کی ادائیگیاں نہ کر پانے پر ملک ڈیفالٹ کا شکار ہوا۔ سری لنکا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں سری لنکا روپے کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں شدید کمی سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے خوراک، ایندھن اور ادویات جیسی بنیادی ضروریات کی درآمد انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں سری لنکا نے خود پر قرضوں کا بوجھ لادا اور یہاں تک کہ گزشتہ ماہ سری لنکا ایشیائی پیسفک خطہ کا وہ ملک بن گیا جو 26 برس میں بیرونی قرضے واپس نہ کرنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر گیا۔
پاکستان حکومت کی جانب سے رعیت ختم کیے جانے کے نتیجے میں مئی کے آخری دنوں کے مقابلے میں آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستانی معیشت مشکل میں ہے اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ سری لنکا کی طرح پاکستان کو بھی غیر ملکی کرنسی ڈالرز کی کمی کا سامنا ہے اور اس کے زر مبادلہ کے ذخائر شدید کم ہو چکے ہیں۔ روپے کی بے قدری، افراط زر میں شدید کمی اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے پاکستان کو ڈیفالٹ کا شدید خطرہ لاحق ہے۔